فاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مدني المكي، طه ياسين، مزمل المدثر، رحمة للعالمين، شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين حنفاء. صلوات على محمد وعلى محمد. اگر موبائل سے کام فرصت ہو گئی ہو تو مولانا آپ کی اجازت کے بعد ایک بار صلوات علی محمد وعلی محمد. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ تعالی حکم دے رہا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اس کے دین حنیف کے لیے. تھوڑی سی گفتگو ہے، اگر ملاحظہ کریں گے اور توجہات مبذول رکھیں گے تو بڑے اختصار کے ساتھ کوشش رہے گی کہ دیکھیے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ مرکزی عنوان سے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عبادت کرے مگر اخلاص کے ساتھ، یعنی انسان عبادت کرے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. اخلاص اور عبادت دو اہم چیزوں کی طرف اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عبادت اور اخلاص بجا لائیں. لیکن غور کریں گے تو محسوس کریں گے آپ کہ انسان عبادت اور اخلاص کی چاشنی کو اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس معرفت نہ ہو، کیونکہ جس قدر انسان کی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی، معرفت اور اخلاص کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے. لہذا معرفت انسان کی ضمانت بنتی ہے انسان کی عبادت میں، انسان کے اخلاص میں. جس قدر انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اس قدر انسان مخلص ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کا عبادت گزار ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم صفحے تاریخ پر دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ایمان لانے والوں میں دو طریقے کے لوگ ہوئے. ایک نے عبادت کی اخلاص کے ساتھ، مگر اس نیت کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ کہ اس عبادت کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا، اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں بچا لے گا. فرق محسوس کریں گے کہ دو طریقے کے عبادت گزار ہوئے. پہلا عبادت گزار ایسا رہا کہ جس نے اپنی ہر عبادت کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں جنت دے گا. توجہ فرمائیے گا، شرط یہ لگا دی اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں جنت دے گا. اور اللہ نے جیسا وعدہ کیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے ایمان کے بدلے، تمہاری عبادت کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. تو اللہ نے وعدے کے اعتبار سے، وعدے کے مطابق اللہ نے ہر عبادت کے بعد کہا ہم تمہیں جنت دیں گے.
اور مقابل میں عوض میں اللہ نے جنت دے بھی دی، مگر فرض محسوس کریں جو عبادت اس لیے کرتا ہے اس عبادت کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے دے گا، تو کیا اس کا عمل اور اس کا عمل برابر ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے خدا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا شوق ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کے لائق پایا۔ توجہ فرمائیے، محسوس کیجئے، دو عبادت گزار ہوئے، دو نیتیں ہوئیں، پہلی نیت یہ ہے کہ اس عبادت کے بعد جنت ملے گی، دوسری نیت یہ ہے کہ اے خدا مجھے استغنائی عنوان سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، مجھے تیری دوزخ کا خوف نہیں ہے، میں تجھے لائق عبادت پاتا ہوں، تو کیا عوض میں انعام میں بھی دونوں برابر ہو جائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا، ایک انسان نے عبادت کی، جنت ملے گی، اللہ نے جنت دے دی، تو کیا اس کا عوض کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا؟ جو یہ کہہ رہا کہ نہ تیری جنت کے لیے عبادت کرتا ہوں نہ تیری دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ انعام میں جزا میں فرق ہونا چاہیے، تو یہی فرق ہے کہ سب نے عبادت کی تو کہا جنت دے دی جائے گی، مگر جب علی نے عبادت دی تو رسول نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اللہ، آج سوچ رہا مسلمان علی کی عبادت ہماری جیسی عبادت ہے، تیری عبادت ایسی ہے کہ تو صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ جنت مل جائے، علی اس لیے عبادت کرتا ہے کیونکہ وہ قسیم النار والجنہ ہے، تو علی کا مقابلہ نہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی صرف بتانے کے لیے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے ایمان کے بدلے، تمہارے عبادت کے بدلے، تمہارے اخلاص کے بدلے میں جنت دی جائے گی، اور جنت نے اللہ دیا، لیکن کیا یہ جنت کا پا لینا، یہ جنت میں چلے جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے؟ آخری چیز ہے انسان کی کہ انسان نے جنت پا لیا۔ کہا اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جنت ایک مرحلہ ہے، اللہ کی تھوڑی سی رضا پا جانا یہ اس کے آگے کا مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں گے، دو نظریہ ہوئے، دو مرحلہ ہوا، پہلا مرحلہ کہ ہر عبادت کے بدلے میں جنت، دوسرا مرحلہ جنت نہیں چاہیے، رضوان چاہیے، خوشنودی چاہیے، رضا الہی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے دو مرحلے ہوئے ویسے ہی اللہ نے دونوں چیزوں کو دو جگہ تقسیم کر دیا، کہا جنت چاہیے تو علی کے دروازے پر آنا چاہیے، رضا الہی چاہیے تو فاطمہ زہرا کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ رضا اللہ برضا الفاطمہ، اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں ہے۔ وہ کیوں نہ رضا رہے فاطمہ زہرا کی رضا میں؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو ایک ایسا تحفہ ہے جسے تحفہ ضرورت کہتے ہیں، کہ رسول اسلام کو ضرورت تھی اس تحفے کی، تو اللہ نے اس تحفے کو دیا۔ ذرا سے توجہ فرمائیے کہ ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اللہ تمہیں ایک ایسی چیز دے گا جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ راضی کر لے گا۔ توجہ فرمائیے، عام مسلمانوں میں اور رسول میں یہی فرق ہے کہ عام مسلمان سارا عمل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، اللہ کو خوش کر دے، مگر اللہ رسول سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی نعمت دیں گے جس نعمت کے ذریعے سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ توجہ فرمائیے، تو یہاں سے فرق محسوس کریں کہ رسول اللہ نے کہا اے محمد ہم تمہیں ایک ایسی چیز دیں گے جس کے ذریعے سے ہم تمہیں راضی کر لیں گے۔ دیکھیے، اگر رسول اسلام کو کسی چیز کی خواہش ہوتی یا کوئی چیز ایسی ہوتی جو رسول کو راضی کر لے تو اللہ قادر مطلق ہے،
وہ مطلق کل ہے، وہ قدرت کل ہے، وہ کہہ دیتا اپنا محبوب ہے یہ، حبیب ہے یہ، اپنے رب سے کہہ دیتا مجھے فلاں چیز دے دے، اللہ دے دیتا۔ مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ انسان کہہ سکتا ہے پیغمبر اکرم، اے رسول اعظم، ساری دنیا کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ایک بار اللہ سے اپنے لیے مانگ لیتے تو شاید رسول کہے کہ یاد رکھنا ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنی ضرورت کو مانگتا ہے، میں نے سارے امور کو اپنے رب کے بھروسے چھوڑ دیا، اب جب اللہ دے گا تو اپنے اعتبار سے دے گا۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جب انسان مانگتا ہے تو مانگنے والوں میں ہر انسان شامل ہے، ہر انسان کا فرد شامل ہے، تو رسول اسلام نے مانگا کیوں نہیں؟ تو شاید رسول اکرم کہیں کہ ہم نے مانگنے والوں کی حالت دیکھی ہے، مانگنے والوں نے اگر دیدار مانگا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے ہیں، مانگنے والوں نے عیسیٰ نے اگر ملاقات مانگی ہے تو چوتھے آسمان پر روک دیا گیا، مانگنے والوں میں اگر سلیمان نبی اللہ نے حکومت مانگی، بادشاہت مانگی، سلطنت مانگی تو ایک انگوٹھی دے کر کہا سلیمان جاؤ حکومت کر لو، تو اسے اس کا مانگا ہوا اللہ کے نزدیک بڑا تھوڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کے اعتبار سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو حبیب نے نہیں مانگا، مگر اللہ بھی تو اپنے محبوب کو حبیب رکھتا ہے، اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اگر تم یہ سمجھتے ہو زمین پر مانگو گے تو عام لوگوں میں تم میں کیا فرق رہے گا، تو ان کو زمین پر مانگنے دو، تم آسمان پر آ کے مانگ لو۔ اللہ اکبر، تم آسمان پر آ کر مانگ لو۔ مگر آپ دیکھیں جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، قاعدہ ضیافت یہ ہے کہ مہمان کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اپنے مہمان سے ایسی چیز مانگ لے جو میزبان کے پاس نہ ہو، تو کہیں اس میزبان کے احراج اور شرمندگی کی وجہ نہ بن جائے۔ تو مہمان ضیافت کے آداب کو جانتے ہوئے اپنے میزبان سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مقابل میں میزبان بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی ایسی خدمت کروں جو امتیازی حیثیت رکھے۔ میرا مہمان یہ بہت جگہ جاتا ہوگا، سب نے اپنے اعتبار سے ضیافت کی ہوگی، آج ہم اپنے مہمان کی اچھی ضیافت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ضیافت کے آداب میں رسول نے اپنے فریضوں کو انجام دیا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اب تم میرے مہمان بن گئے ہو تو میزبان کا فریضہ یہ ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو کچھ ایسی چیز دے جو مہمان کو خوش کر دے۔ تو جب محمد نے کچھ نہ مانگا اور قریب کیا اور کہا دنا فتدنا فکانا قاب قوسین ادنا، میرا پیغمبر، میرا حبیب اپنے رب کے بڑا قریب ہو گیا، ایک دم قریب ہو گیا۔ اب میرے حبیب مانگ لے، مگر محمد نے نہیں مانگا۔ لیکن جب محمد واپس آنے لگے تب اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ لیکن آپ توجہ فرمائیے کہ جب رسول اسلام نے کہا، اللہ نے کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو توجہ فرمائیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد یہ ہے کہ ایک پانی کا حوض تھا، اس پانی کے حوض کو اللہ نے محمد کو تحفے میں دے دیا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس چھوٹے سے پانی کے حوض میں مفسرین ڈوب کے کیوں نہ مر گئے۔ وہ اللہ اگر سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دے کر ایک انگوٹھی کے ذریعے سے دے دیتا ہے، اگر وہ اللہ کہ ہم نے بہت کچھ دے دیا، تو اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا، اس فاطمہ کی بلندی کیا ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ دو طریقے کے کردار ہیں۔ پہلا کردار یہ ہے کہ اللہ نے جنت امیر المومنین کے حوالے کیا،
دوسرا کردار یہ ہے کہ رضا الہی، خوشنودی پروردگار جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کیا. دو شخصیات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا تاریخ اسلام میں بزرگان اور مقدس شخصیات بھری پڑی ہیں، مگر جب جنت کی تقسیم کی بات آتی ہے، رضا الہی کی بات آتی ہے، تو اللہ نے دو کو ہی کیوں اختیار کیا، دو کو ہی کیوں چنا؟ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ایک بار صلوات علی محمد. محسوس کریں گے کہ دو شخصیات کو اللہ نے چنا تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں جنت جانا ہے، ان کے ذریعے سے رضا الہی کو حاصل کرنا ہے، ان کے ذریعے سے جانا ہے. آخر اللہ نے تاریخ اسلام میں بھرے پڑے لوگ ہیں، ان دو کو کیوں چنا، ان دو کو کیوں اختیار کیا؟ تو انسان اگر امیر المومنین کی سیرت اٹھا کر دیکھ لے، جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لے، تو علی نے اپنے زندگی کے ہر لمحہ میں اسلام اور رسالت کی حفاظت کرنے میں بسر کر دیا. اگر علی کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت کے بستر تک پوری تاریخ گواہ ہے کہ علی نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام نے کسی اور کو موقع نہیں دیا، کسی اور کو نہیں کہا کہ آپ بھی آ کر کے اپنا موقع تلاش کریں اور اپنے آپ کو بلند کر لیں. جب وزارت تقسیم ہو رہی تھی دعوت ذوالعشیرہ میں، تو رسول اللہ نے صرف علی کو منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ بار بار علی کھڑی ہو رہے تھے تو جناب رسول اللہ بیٹھال دے رہے تھے تاکہ اے علی تم بیٹھ جاؤ، شاید کسی میں اتنی مجال ہو جو ہماری وزارت کو قبول کر لے. اللہ، مگر تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پورا مجمع خاموش رہا. علی بار بار اٹھتے ہیں مگر رسول نے بیٹھال دیا، اور جب کوئی نہ اٹھا تو علی کو رسول نے اپنا وزیر قرار دے دیا. جہاں تک وزارت کی بات آئی، جب مرحلہ اور بڑھتا ہے، تاریخ اور بڑھتی ہے، علی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے دوسروں کو بار بار موقع دیا. جب خندق کی بات آتی ہے، کافر آ کر رسول کو للکار رہا ہے، اے رسول، اے محمد، کون ہے جو ہمارے مقابل میں آئے گا؟ اس وقت بھی کوئی کھڑا نہ ہوا. ایک شخصیت ہے جس کا نام امیر المومنین ہے. جب یہ کھڑے ہوئے، رسول نے پھر بیٹھا لیا تاکہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے، اور اگر آگے بڑھ جائے گا تو ہم اسے کل ایمان بنا دیں گے. مگر کسی میں یہ اوقات نہیں تھی جو کل ایمان بن سکے، کوئی نہیں اٹھا. اگر انسان بات کرے تاریخ اسلام کے حوالے سے تو کچھ امیر المومنین کے فضائل ایسے ہیں جو امیر المومنین کو اپنے کسب اور اپنی فعل سے حاصل ہوا، اپنے عمل سے حاصل ہوا. یہ جو سارے واقعات ہیں جو جنگ اور احزاب ہیں یا غزوات ہیں، یہ امیر المومنین نے اپنی طرف سے حاصل کیا ہے. ورنہ خندق سے لے کر کے خیبر کا مسئلہ آ جاتا ہے. خیبر میں رسول اللہ نے بھیجا، کہا جاؤ اکھاڑ کے آ جاؤ. خیبر کا در کسی سے نہ اکھڑا، کوئی نہیں اکھاڑ پایا. جب کوئی خیبر کا در نہیں اکھاڑ پایا تب علی ہی تھے جو جا کر خیبر کے در کو اکھاڑ لاتے ہیں. یہاں پر بھی مسلمانوں سے کچھ نہ ہوا. جب اللہ کے رسول نے دیکھا نہ یہ مجمع میں کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ میدان میں کچھ کر سکتے ہیں، تو میدان کو ہٹا کر رسول نے کہا میدان میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم رات کی تاریکی میں بستر پر ہی کچھ کر ڈالو. کہا بستر پر سو جاؤ، کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں اللہ کی مرضی مل جائے گی، تمہیں میں نفس بنا لوں گا، میرے بستر پر سو جاؤ. مگر ان سے یہاں بھی کچھ نہ ہوا. بس ایک شخصیت آگے بڑھتی ہے. میں نے بعض تاریخ میں دیکھا ہے، ایکم یبیت علی فراشی، رسول اسلام نے دعوت عام دی تھی، کون ہے جو ہمارے بستر پر آ کر سوئے؟ کوئی نہیں آگے بڑھا سوائے امیر المومنین کے. جب امیر المومنین آگے بڑھے اور رسول اللہ نے ان کو داد و تحسین سے نوازا
تو ایک سوال مقابل میں امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے بستر پر سو جائیں گے تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ فرمائیے، وہ علی جس نے آج تک کبھی کچھ نہ پوچھا، علی میدان میں چلے جاؤ، خیبر فتح کرو، خندق فتح کرو، احد فتح کرو، سب کچھ لے آؤ، علی نے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ آج سونے کی بات آئی تو علی پوچھتے یا رسول اللہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا، سوال کرنے والے نے پوچھا امیر المومنین آج تک آپ نے کسی سے کچھ نہ پوچھا، رسول سے بھی نہ پوچھا، میدان میں جاتے وقت نہیں پوچھا، آج تو آرام کا موقع تھا، آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو شاید امیر المومنین کا یاد رکھنا، آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رسول کی جان ساتھ جانے میں نہیں بچے گی بلکہ بستر پر سونے سے بچنے والی ہے۔ توجہ فرمائی، آج رسول کی جان ساتھ جانے سے نہیں بچنے والی ہے بلکہ بستر پر سونے سے بچنے والی ہے۔ اور جب آپ مطالعہ کریں گے اور جو لوگ حمایہ کے مختصین حضرات ہیں، سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے اگر کوئی انسان کسی گھر میں محفوظ ہے، اس کو کسی گھر میں چھپا کے رکھا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کو کسی بھی طرح خبر نہ ہو کہ فلاں مقام پر آپ کا آدمی چھپا ہوا ہے جس کی آپ جان بچانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کی جان بچانا تو خفیہ طور پر اسی مکان پر اس کو رکھیں، اور اس مکان کے اندر سے نہیں بلکہ اس مکان کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اس کی جان کی حفاظت کریں، اور اندر سے کوئی ایسی آواز نہ آئے جس کی وجہ سے لگ جائے کوئی اندر ہے۔ بھائی اتنا تو جناب اصحاب کہف کے کتے کو پتا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ کہ جناب اصحاب کہف کا کتا غار کے باہر بیٹھا تھا۔ اما جب کتے کو پتا ہے کہ کسی کی جان بچائی جاتی ہے تو غار کے باہر رہا جاتا ہے، غار کے اندر رویا نہیں جاتا۔ جو فرمایا غار کے باہر رہا جاتا ہے، غار کے اندر غار کے باہر رہا جاتا، غار کے اندر نہیں رویا جاتا۔ اور یہ حقیقت ہے، امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے شب ہجرت کے بستر تک اپنی جان کو ایثار اور استسلام کے اس معیار پر رکھا جہاں پر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو علی جیسا کر سکتا ہے؟ میکائیل و جبرائیل نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ ہمیں 4 ٹکے کے مسلمان جب فرشتہ کہہ رہا میں علی جیسا نہیں بن سکتا تو تو کیسے علی کا مقابلہ کر سکتا؟ جب فرشتہ کہہ رہا ہے، جبرائیل کہہ رہا ہے، میکائیل کہہ رہا ہے میں علی جیسا نہیں کر سکتا تو تجھے کیا ہو گیا ہے جو علی کو اپنا جیسا کہے؟ تو میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں امیر المومنین کی اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھ لے تو امیر المومنین نے فداکاری میں، ایثار میں اپنے آپ کو رسول اللہ کے آگے رکھا ہے تاکہ میری جان چلی جائے رسول کی جان بچ جائے۔ لہٰذا فداکاری و ایثار کے معاملے میں علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے، تھوڑی سی اور گفتگو ہے۔ علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہو تو صرف اور صرف مقارنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو لانا پڑے گا، کیونکہ خود رسول نے کہا اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کا کفر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، اب یہاں سے آپ کے مطلب کی بات ہے، جب علی کا مقارنہ اور مقابلہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو فاطمہ زہرا کا بھی مقارنہ کسی ناچ دیکھنے والی عورت سے نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ زہرا کا بھی مقارنہ کسی ناچ دیکھنے والی عورت سے نہیں کیا جا سکتا، یا اس بے لحاظ اور بے مروت
عورت سے نہیں کیا جا سکتا جو اپنا پیر مجمع عام میں کھول کے بیٹھی رہے اور کہتی ہوئی نظر آئے جب عمر آتا تھا تو میں اپنے پیر کو چھپا لیتی تھی. عجیب مسئلہ ہے, عمر کو ہی دیکھ کر پیر چھپاتی تھی کیونکہ شک اسی سے تھا, سب تو ام المومنین سمجھتے تھے. بہرحال تو امیر المومنین کا مقارنہ فاطمہ زہرا سے ہوگا. اب فاطمہ زہرا کا بھی مقارنہ امیر المومنین سے ہوگا. لولا علی لما کفن لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. دو تاریخ میں نے پڑھی, ایک تک شخصیت ہے امیر المومنین جنہیں جنت لیا گیا, دوسری چیز ہے جناب فاطمہ زہرا جن کے پاس اللہ کی مرضی ہے. آخر جناب فاطمہ زہرا کے پاس اللہ کی کیسی مرضی تھی, اللہ کی کون ایسی شخصیت تھی پورے تاریخ اسلام میں جسے اللہ نے اپنی مرضی دے دی. میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کی شخصیت کو انسان نے سمجھا کہ امیر المومنین اپنی پوری زندگی رسول اللہ, اسلام اور رسالت کے نشر و اشاعت میں اور حفاظت میں بسر کر دی. جناب فاطمہ زہرا کی سیرت میں اور ان کی شخصیت میں ان کے خدمات کیا تھے اگر غور فرمائیں گے تو یاد رکھیے گا, جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات علی محمد وعلیہ جناب امیر المومنین کی سیرت مبارکہ نے ہمیشہ دفاع اسلام, دفاع رسالت میں خرچ کر دیا. آخر جناب فاطمہ زہرا کی خدمات کیا تھی؟ وما ادراک ما فاطمہ. انسان اگر جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت اور ان کے مقصد اور ان کے مطالب اور ان کی بلندی کو غور کرے تو انسان کہتا ہوا نظر آئے گا وما ادراک ما فاطمہ. ایسے ہی ائمہ نے نہیں کہہ دیا کہ ہم آپ جناب فاطمہ زہرا کی کنہ معرفت کو نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کتنی بلند خاتون ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر خدمات میں غور کریں گے تو امیر المومنین کی پوری 63 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ امیر المومنین نے رسالت اور اسلام کی حفاظت میں اپنی زندگی کو خرچ کر دیا. ایک 63 سالہ زندگی ایک طرف رکھیے, ایک 18 سالہ زندگی ایک طرف رکھیے. جناب فاطمہ زہرا نے صدیقۃ الکبریٰ میں اپنی 18 سالہ زندگی میں بیک وقت اسلام کی بھی حفاظت کی, رسالت کی بھی حفاظت کی اور مقصد رسالت ولایت کی بھی حفاظت کی ہے. اور اگر ولایت کی حفاظت کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلامی نظام کو جناب فاطمہ زہرا نے بچا لیا. آخر کیسے جناب فاطمہ زہرا نے پورے اسلامی اور اسلامی نظام کو بچا لیا؟ دو چیزیں تھیں, میں بیان کرتا ذہن میں آگے تو میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے کل برادر عزیز حجت اسلام مولانا افضل کاظمی صاحب نے سیر گفتگو کی ہے خیر النساء اربع کے عنوان سے, سیر گفتگو کی. اس پر مزید گفتگو نہیں کی جا سکتی مگر مولانا نے تبلیغ عنوان سے بڑے اچھے اچھے نکات پیش کیے. اس عنوان سے بھی دیکھ لیجئے. یاد رکھیے گا جب رسول اللہ نے کہا خیر النساء الاربع, آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد, اس میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے کہ یاد رکھیے گا جب رسول اللہ نے کہا خیر النساء تو خیر النساء کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عورت, سب سے خیر والی عورت یہی 4 ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر صرف خیر والی عورت یہ ہے تو کیا دوسری عورتیں لا خیر ہیں؟ کہا نہیں, دوسری عورتیں لا خیر نہیں ہیں, لا خیری عورت وہی ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے. لا خیری عورت وہی ہے جو ان کے مقابل میں آ جائے. لیکن جہاں تک خیر عورت کی بات کی جائے گی تو جناب آسیہ کا نام آتا ہے, جناب مریم کا نام آتا ہے, جناب خدیجہ کا نام آتا ہے اور جناب فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے. ان تمام خواتین کی خاصیت کیا تھی؟ تو کہا دیکھیے 2 چیزوں کی وجہ سے انسان اشرف ہوتا ہے, 2 چیزوں کی وجہ سے انسان بلند ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خود کچھ صلاحیت ہو. اگر انسان خود کچھ صلاحیت نہ رکھتا ہو تو مشکل یہ ہوتی ہے
کہ اگر صلاحیت نہ ہو کسی ایسی جگہ جہاں جا کر بیٹھ جائے جہاں پر علم شرط ہو تو وہ کہتا ہوا اترتا ہے لولا علی لہلک عمر، اور اگر صلاحیت ہو تو منبر سے کہتا ہے سلونی سلونی قبل تفقدونی۔ توجہ فرمائے، تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں، ایک ذاتی صلاحیت ہے، انسان کے اندر ایک ذاتی صلاحیت ہوتی ہے۔ جناب آسیہ کے اندر ذاتی صلاحیت یہ تھی کہ جناب آسیہ بہت زیادہ متقی تھی، بہت زیادہ پرہیزگار تھی، بہت زیادہ دیندار تھی۔ ساتھ میں ان کی ایک صفت یہ لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے جناب موسیٰ کی پرورش کی تھی۔ لیکن جب تعارف کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب آسیہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، جناب آسیہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی۔ آسیہ کا تعارف ہوتا ہے ایک نبی کے ذریعے سے، ایک رسول کے ذریعے سے، مرحلہ اور بڑھتا ہے۔ جناب مریم کی بات آتی ہے، جناب مریم کے اندر ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ معصومہ تھی، ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ معصومہ تھی۔ اضافہ کیا ہے؟ اضافہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں تھی۔ یہ تعارف بنا کہ جناب مریم ایک نبی کی ماں تھی۔ تعارف دیکھیں گے، تعارف دیکھیں گے۔ آسیہ کا تعارف کہ ایک نبی کی ماں، آسیہ کا تعارف ایک نبی کی پرورش کی، مریم کا تعارف کہ ایک نبی کی ماں تھی، مرحلہ اور بڑھتا ہے۔ جناب خدیجہ، ان کا تعارف کیا ہے؟ ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت تھی کہ سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ جب اسلام پر قربان کر دیا تو اخلاص کا یہ عالم تھا، استسلام کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ نے ان کے مال کو اپنا مال کہہ دیا۔ یہ ذاتی صلاحیت ہے۔ اگر صرف اور صرف بیوی ہونے کی وجہ سے کچھ مل جاتا تو اور بہت ساری بیویاں تھیں جو صرف گھر میں نہ رہیں بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ تک آ گئی۔ تو ذاتی صلاحیت کے ساتھ ایک صفت ہونی چاہیے۔ تو جناب آسیہ کا تعارف کہ انہوں نے ایک نبی کی پرورش کی، جناب مریم کا تعارف کہ ایک نبی کی والدہ ہیں، جناب خدیجہ کا تعارف کہ ایک نبی کی بیوی ہیں۔ فرق محسوس کر رہی ہیں فاطمہ زہرا میں اور دیگر خواتین میں، ساری دیگر خواتین کا تعارف ایک نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے، مگر فاطمہ وہ بلند بھی ہے کہ جب رسالت ایک جگہ ہو، امامت ایک جگہ ہو تو اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بدوہا۔ جناب فاطمہ زہرا کتنی بلند ہے، ہمارا آپ ان کے مقام کو درک نہیں کر سکتے، ہمارا آپ ان کے کنہ معرفت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک معروف حدیث قدسی ہے، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم افلاک کو نہ پیدا کرتے، ولولا علی لما خلقت، اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو آپ کو نہ پیدا کرتے، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ آپ نے اس چھوٹی سی حدیث قدسی کو مسلسل سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، مگر اگر آپ اس کے جزیات میں غور کریں، تفصیل میں جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب اللہ نے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے احمد ہم اس کائنات کو نہ خلق کرتے، اس افلاک کو نہ خلق کرتے، تو افلاک سے مراد فقہا فرماتے، علماء فرماتے ہیں افلاک سے مراد پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، چاہے وہ آسمان پر رہے چاہے وہ زمین پر رہے، اسے کہتے ہیں افلاک۔ یعنی اللہ نے، ہمارے آپ جب مدرسوں میں پڑھتے تھے تو جب مجلس یاد کر کے پڑھتے تھے تو ایک بہت ازبر چیز یاد کیے تھے، وہ کیا تھا کہ اللہ نے محمد کو اس وقت پیدا کیا نہ جب سبزوں کی لہک تھی نہ پھولوں کی مہک، تو اللہ نے محمد کے ذریعے سے اللہ نے محمد کو اس وقت پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا، اور ساری کائنات اس لیے پیدا کیا کہ محمد کے صدقے میں پیدا کیا، یعنی سبزوں کی لہک محمد کے صدقے میں،
پھولوں کی مہک محمد کے صدقے میں، دریا کی روانی محمد کے صدقے میں، پھولوں میں سمندر میں وجدانی محمد کے صدقے میں، گویا پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ محمد کے صدقے میں. یہی تو ہوا نا محمد کی وجہ سے. یعنی جو افلاک پیدا کیا گیا، جو کائنات پیدا کی گئی، وہ جناب رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سی زحمت اور دینا، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. آپ توجہ فرمائیں، اس حدیث کو آپ غور کریں. اللہ نے کیا کہا کہ محمد کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یعنی افلاک کو پیدا کیا، کون کو پیدا کیا، کونین کو پیدا کیا، ذرات کو پیدا کیا، شمس کو پیدا کیا، قمر کو پیدا. اور ایسا نہیں ایک قمر، ہر کون میں جتنی بھی چیزیں ہر اس اعتبار سے پیدا کیا اللہ نے محمد کے صدقے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اگر پوری کائنات کو محمد کے صدقے میں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی السماوات هو الذی سخر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کہ اللہ نے پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے پیدا کیا. توجہ فرمائیے، یعنی پوری کائنات کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ حضرت انسان ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ انسان اپنی بلند صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے. ایک بار اور صلوات. اللہ اللہ نے کون پیدا کیا؟ افلاک پیدا کیا محمد کے صدقے میں. اس کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ سبب وہ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، یعنی وجہ خلقت کائنات محمد کی وجہ سے، اور پوری کائنات جو بنی وہ انسان کے لیے. مرحلہ اور بڑھتا ہے کہ آخر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے جن کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. فرق محسوس کرے. پتہ چلا کہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے. انسان پیدا ہوا ہے اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے. یہاں سے فرق محسوس کریں. دو طریقے کے انسان ہوئے. پہلی قسم یہ ہے کہ جس نے اپنے وجہ خلقت کو سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو میرے لیے پیدا کیا ہے. زمین کو میرے لیے پیدا کیا، آسمان کو میرے لیے پیدا کیا، سمندر کو میرے لیے پیدا کیا. سب میرے سامنے جھکیں گے، میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ دوں. تو فرق میں دو قسم کے لوگ. پہلی قسم یہ جس نے اپنے وجہ خلقت کو سمجھا کہ میرے خلقت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا. تو انسان بلند ہوا تو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ اسے صدر بزم ملکوتی بناتا ہے. تو آواز دیتا ہے دنا فتدنا فکانا قاب قوسین ادنا. اتنا بلند کیا. اللہ نے انعام میں جزا میں اعلان کیا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے. اب یہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو سورج بلند آتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوئے. ایک بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ قاب قوسین ادنا کی منزل پر چلا گیا. دوسرا گو جس نے اپنے وجہ خلقت کو نہیں سمجھا، اپنے اوقات کو نہیں سمجھا، اپنی معرفت کو حاصل نہیں کی، تو اتنا پست ہوا کہ تنزلات کی سرحدیں اس پر ماتم کرنے لگی. تو اس کے خالق نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل.
دو ہوئے قسم، دو قسم کے انسان ہیں، ایک بلند ہوا ایک پست ہوا، یہیں سے دونوں قسم منقسم ہو جاتی ہے۔ آج دونوں اپنے راہ پر ہیں، ایک وہ راہ جو اللہ والا راہ ہے، رسول والا راہ ہے، ولی والا راہ ہے، فاطمہ والی راہ ہے، لیکن دوسرا گلو جو ان کے دشمنان کا راہ ہے، یزید والی ہے، معاویہ والی ہے، ابو سفیان والی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو دو گروہ ہوئے، انہیں اس معرفت کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا کہ بلند مقامی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ کس نے بتایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ کس نے بتایا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کس نے بتایا رکوع کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اسی نے بتایا جس نے ہمارے باپ آدم کو بتایا ہے کہ سجدہ ایسے کیا جاتا ہے، رکوع ایسے کیا جاتا ہے۔ وہ ذات والا صفات پنجتن پاک ہے، یعنی جس نے اپنی معرفت حاصل کی وہ محمد والے محمد کے پیچھے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں حجت خدا نے اس کی رہنمائی کی۔ طلاب کا مجمع ہے، میں اس سے زیادہ وقت نہیں ہے نہ شرح کر سکتا۔ تو دو طریقے کے ہوئے لوگ کہ اللہ نے محمد کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کی رہنمائی کس نے کی؟ ہدایت کی ہے کس نے کی؟ تو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ نے ائمہ کو قرار دیا جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں گے۔ یہ ائمہ کون؟ کیا حجت خدا ہے؟ کیا حجت خدا کی وجہ کیا ہے؟ حجت خدا کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ حجت خدا کا لازمہ کیوں؟ کیا حجت خدا ہر دور میں واجب اس لیے ہے کہ رسول نے فرمایا لولا حجہ لساخت الارض بأہلہا۔ اگر حجت نہ رہے تو یہ پوری زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے اپنے مقصد کو پہنچا دیا، اب ذرا سا اپنی ذہن سے ترتیب دیں۔ اللہ نے محمد کے صدقے میں پورے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اپنے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اپنی حجت بھیجا جسے ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں۔ ائمہ اثنا عشر حجت خدا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے، آسمان برباد ہو جائے، انسان برباد ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ جناب فاطمہ زہرا انسان سمجھ، اگر انسان سمجھ لے تو اللہ نے فاطمہ کے ذریعے زمین کو پیدا کیا ہے، فاطمہ کی وجہ سے زمین کو باقی رکھا ہے۔ اگر انسان اس پوری زمین پر چل پھر رہا ہے تو فاطمہ کا صدقہ ہے، کیونکہ فاطمہ حجت خدا ہے، فاطمہ حجت کبریٰ ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر حجت ہے جو ساری کائنات کے لیے حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ وما ادراک ما فاطمہ۔ ہم جناب فاطمہ زہرا کی حیثیت کو، شخصیت کو، عظمت کو، وقار کو درک نہیں کر سکتے۔ ائمہ نے کیوں کہا وما ادراک ما فاطمہ؟ انہیں معرفت انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ ہمارا اب 12-15 سال سے جناب فاطمہ زہرا پر گفتگو ہونے لگی، کتنی مظلوم شخصیت ہے۔ ہمارا آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی بلند مقامی کو نہیں سمجھا، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا، اور اس بلند خاتون بی بی کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ اور آج ان کے دشمنوں سے اگر بیزاری کی جاتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا بڑی مظلوم خاتون ہے۔ فاطمہ وہ بی بی ہے جو شیب ابو طالب سے لے کر کے جناب امیر المومنین کے گھر تک ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا سے محبت کریں، ان سے جس مہدی شیرازی، ہم لوگ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں تعلیم پڑھ رہے تھے تو انہیں فرمایا کہ میرا خاندان اس بات کا شاہد ہے
کہ جس قدر تم اہل بیت علیہم السلام سے جس قدر شدت سے محبت کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری بقا کی ضمانت لیتا چلا جائے گا۔ انسان جتنی محبت کرے فاطمہ زہرا سے، اتنا ہی ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرے، براءت بھی کرے، کیونکہ یہی کوفہ ہے جہاں پر امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہی وہ کوفہ ہے جہاں پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، براءت کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے استاد سے ایک واقعہ سنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، آپ تبرہ اور براءت کو سمجھیں، کتنا محترم عمل ہے۔ ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آیا۔ امام کھجور کھا رہے تھے، امام نے اس کے سامنے بڑھایا، وہ رنجیدہ تھا۔ اس نے کہا مولا میرا دل نہیں کر رہا ہے، نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا کھا لو، کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مولا میں نے ابھی راستے میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کو کھینچتے ہوئے دربار کی طرف لے جا رہے تھے۔ امام نے کہا کیا ہوا، لوگ اس پر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بازار سے جا رہی تھی، یہ زمین پر گری ہے، تو جیسے ہی گری ایک اینٹا آ کر کے اس کے پہلو پر لگا، جیسے ہی پہلو پر لگا وہ اپنا غم بھول پر سیدہ کا غم یاد کر کے کہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ الزہرا، اے مولا جیسے ہی اس نے کہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ الزہرا، سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں نا کہ آج ماحول کے خوف سے لوگ تبرہ سے روکتے ہیں، دشمنان اہل بیت سے براءت سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنیں گے اہل بیت کتنی محبت کرتے ہمارے آپ سے۔ اس نے کہا جیسے اس کے پہلو پر وہ اینٹا پڑا، اس نے فاطمہ کے درد کو محسوس کیا، اگر زہرا تیرے قاتلوں پر لعنت ہو۔ سپاہیوں نے سنا، اسے پکڑ لیا اور کہا ماحول خراب کرتی ہے، ماحول خراب کرتی ہے، دشمنوں پر لعنت کرتی ہے۔ وہ پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے ہیں، ایسے کھینچ رہے تھے کہ مجھے رہا نہیں گیا مولا، مجھے بڑا غم آ رہا ہے، میں بڑا رنجیدہ ہوں۔ امام نے اتنا سنا، امام نے جاتے ہوئے کھجور کو منہ سے نکالا، رکھ دیا، کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ جعفر صادق اس خاتون کو نہیں چھڑا لاتا۔ یہ تمہارا مولا، یہ تمہارا آقا اس کھجور کو نہیں کھائے گا۔ روایت ملتا ہے، استاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق اس صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امام کھڑے ہوئے، مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر دعا کرنے لگے۔ ایک دوسرے صحابی نے دیکھا امام جب مسجد میں گئے دعا کرنے کے لیے، ہم چلتے ہیں دربار میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا اس ضعیفہ کی حفاظت کرنا، میری جدہ کے دکھ کو یاد کر کے اس نے اس کے ظالموں پر تبرہ کیا ہے، لعنت بھیجا، اے میرے مولا حفاظت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر امام دعا کریں گے، امام دعا کریں گے تو لوگوں کے دل کو قابو نہیں کر سکتے، لوگوں کے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ روایت ملتا ہے وہ صحابی وہاں گیا، دیکھا کہ سپاہیوں نے اس ضعیفہ کو حاضر کیا، بادشاہ کے سامنے وہ کیس ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس خاتون کو کیوں لائے ہو؟ سپاہیوں نے کہا اس نے زہرا کے دشمنوں پر لعنت کیا ہے۔ ظالم نے کہا کیسے لعنت کی ہے؟ کہا لعن اللہ قاتلیک فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس ظالم بادشاہ نے بھی کہا کہ اگر اس نے لعنت کی ہے تو نام تو نہیں نہ لیا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے واپس چھوڑ دیا گیا۔ راستے میں یہ صحابی ملے اس خاتون سے،
کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیسے نجات ملی ہے؟ اس جرم میں لوگوں کو پھانسی دے دیا جاتا ہے، اس ظلم میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، خاندان کو اجاڑ دیا جاتا ہے، تجھے کیسے نجات مل گئے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا تجھے نجات دلانے والا کوئی اور نہیں، ہمارا امام جعفر صادق ہے، چل کے اس کا شکریہ تو ادا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا چلتے ہیں، ہم اس امام سے جا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جیسے ہی امام کے سامنے وہ خاتون گئی، امام نے کہا جزاک اللہ خیرہ، اے ضعیفہ تجھے خدا جزائے خیر دے۔ میں کہوں گا اے مولا، ایک عام خاتون اگر بازار میں کوئی مار دیتا ہے تو آپ منہ سے کھانا نکال دیتے ہیں، مگر آئے آپ کی جدہ امیر المومنین کے سامنے منہ پر تماچے مارے گئے، ہاتھوں پر تعزیانے مارے گئے۔ آج رکو بید اللہ خوب گریا کیا کرے، کیونکہ پتا ہے آج علی نے زہرا کو دفنا دیا، آج علی نے زہرا کو دفنا دیا۔ آج وہ بدوس تاریخ ہے جب علی فاطمہ سے رخصت ہو گیا ہے، زینب سے آ کے کہتے ہیں اے زینب گریا کب کرنا، کئی مدینے والے آقا فاطمہ کے بارے میں پوچھا۔ آج رکو میں نے ختم کر دی، خدا نہ کرے کسی کی ماں اس وقت مرے جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ماں مرے جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہو۔ ارے فاطمہ سے زیادہ حسین کو کون پیار کر سکتا ہے؟ فاطمہ سے زیادہ زینب کو کون پیار کر سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے زہرا کا جب آخری وقت تھا کبھی کسی کو بلاتی ہے میرے حسین کا خیال رکھتا، میری زینب کا خیال رکھتا۔ علی کو بلایا اے ابو الحسن میرے بعد شادی ضرور کر لینا، مگر حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے۔ اے ابو الحسن حسین کی پیاس سے خبردار۔ آج رکو من اللہ، آج رکو من اللہ۔ زہرا نے کہا اے ابو الحسن میری بیٹی زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی چادر میں آتی ہے، اے علی زینب کے پردے سے خبردار۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کی آواز کو قبول فرمائے، آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے۔ میں نے ختم کر دی۔ زہرا نے عجیب وصیتیں کی ہیں، آج تک پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھے موت آ جائے۔ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے یہی تو دستور ہوتا ہے، جاتا ہے کہتا ہے بھائی میرے لیے دعا کردہ کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، مگر ہائے غربت زہرا حسنین کو بلاتی ہے، زینب کو بلاتی ہے، ام کلثوم کو بلاتی ہے، اے بچوں آج تیری ماں دعا کرے گی، دعا امین کہتا۔ زہرا نے کہا اللہم عجل وفاتے۔ اللہ اکبر۔ زہرا نے کہا اللہم عجل وفاتی۔ پتہ نہیں زہرا نے اپنی موت کی دعا کیوں کی، اے خدا مجھے جلدی سے موت آ جائے۔ یہی تو وجہ ہے جب کسی نے جناب زینب سے پوچھا، مصائب الزہرا میں علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ زینب سے جب پوچھا گیا، بیویوں نے پوچھا اے بی بی موت حق ہے، آپ کی والدہ چلی گئی، اللہ کی راہ میں چلی گئی، موت تو حق تھا، مگر زینب نے کہا میں کیسے بیان کروں میری ماں پر کتنا مصیبت ڈھایا گیا، میری ماں کو کتنا ستایا گیا۔ اے بی بی جانتی ہو کل ماں
ارادت ان تقوم فاستند بجدار البیت، اے بی بی جب بھی میری ماں کھڑی ہونا چاہتی تھی دیواروں کا سہارا لے کر کہتی تھی اے ابوالحسن تیری زہرا کمزور ہو گئی، تیری زہرا بڑھ سادت۔ جناب زینب نے کہا مجھے بتا نہیں میری ماں کب راتوں کو سوئی، میں نے ہمیشہ دیکھا میری ماں راتوں کو کراتی رہی ہے، پتا نہیں زینب کبھی پہلو کے درد سے نہیں سو پاتی، کبھی ہاتھوں کے درد سے نہیں سو پاتی۔ زینب نے کہا میں مر گئی مگر اپنی ماں کے اس غم کو نہ بھول سکی، میری ماں مرتی مر گئی، اس کی آنکھوں میں ایک خون کا دھارا تھا جو میری ماں کے زندگی بھر گیا۔ کسی نے کہا اے بی بی آخر زہرا کے آنکھوں میں خون کیسے چلا گیا، کوئی بیماری تھی گا؟ زینب نے اپنے سینوں کو پیٹ کر کہا کوئی بیماری نہیں تھی۔ عمر نے ماں کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ میری ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ رہی، ماں بھرتی مر گئی، کبھی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، کبھی کلائیوں کو پکڑتے، کبھی اپنی پہلو کو پکڑتے، پتا نہیں زینب نے کیسے صبر کیا۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ محسوس کرے کسی نے پوچھا اے بی بی جب زہرا دربار سے واپس آئے ان کے کیا ختم میں نے کر دیا، خوب گریہ کیا کرے، زہرا کی مصیبت کو دیکھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو ایسی مصیبتیں دی ہیں جس سے سب سے زیادہ اسے ڈر تھا، سب سے زیادہ ڈر تھا۔ علی بہت زیادہ غیرت مند تھا، علی کے سامنے بطول کو مارا گیا، زہرا نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حتیٰ کہ علی سے نہیں مانگا۔ زہرا اتنی مجبور ہو گئے، دربار میں جانا پڑا۔ ختم کر دیا۔ بس آخری فقرہ زہرا کی مظلومیت کو دیکھے۔ زہرا جب واپس آئی ہیں دربار سے، کسی نے پوچھا اے بی بی آپ کی والدہ کی حالت کیا تھی؟ تو فرمایا فَتَوَرَّمَ رِجْلَيْهَا، اس کے پیر میں ورم پڑ گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے زہرا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد دربار میں، زہرا جب دربار گئے پتا نہیں کتنی دیر اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑی رہی، دربار میں سب بیٹھے رہے، زہرا جرحت وصیحال لعنت اللہ علیہ۔ یا اللہ 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 تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت و طہارت کا، عزت و آبرو کا، یا اللہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کا واسطہ، یا اللہ ان کی مصیبت کا واسطہ، ان کی مشقتوں کا واسطہ، اسلام کی راہ میں دفاع ولایت میں جو انہیں اپنے آپ کو قربان کر دی، خدا اس قربان کی واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشانی دور کر دے، جو لوگ بیمار ہوں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ بہترین دعا یہ ہے کہ اس سال ہم نے احیاء کیا ہے، اگلے سال امام عصر خود آئیں گے اور جناب زہرا کا مصائب پڑھیں گے، ہم سب مل کر علی کے جوار میں ان کی زوجہ کا پرسہ دیں گے۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا۔